السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ قصہ ہے ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی کا۔ چھوٹی بیٹی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی اور کس طرح اس کی ایک بادشاہ سے شادی ہو گئی، جاننے کے لیے پلیز پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا، ایک سوداگر تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی 3 بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر چھوٹی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی دونوں بڑی بیٹیوں سے۔ اس سوداگر کو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا، بے حد پیار تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے کوئی چھوڑ کر کہیں بھی نہ جائے۔ ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی 3 بیٹیوں سے پوچھے گا اپنے باپ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو قیمتی مالا دی، اور پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور پھر یہی سوال پوچھا تو بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، میں ساری دنیا سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں۔ تو باپ نے بیٹی کو سونے کی اشرفیاں دی اور پھر تیسری بیٹی کے پاس گیا جو سب سے چھوٹی تھی اور بیٹی سے یہی سوال پوچھا تو بیٹی نے جواب دیا، نمک کے برابر جتنا پیار کرتی ہوں۔ تو باپ کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ نمک بہت سستا ہے۔ سوداگر نے کہا، مجھے پتا ہے تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو بات یہیں پر نہیں ختم ہوگی۔ تو باپ نے یہی کہا کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو اس سے اچھا ہے تم ابھی گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر گھر کر گئی اور وہ چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل گئی، اور وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر گھاس لگی ہوئی تھی، بہت ہری بھری گھاس تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ایک اور لباس بنا لیا جو کہ وہ گھاس کا تھا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس لیے اس نے گھاس کا لباس بنا لیا۔ اس کے بعد وہ ایک بادشاہ کے محل کے باہر کھڑی ہو گئی تو بہت پریشان تھی، اور وہاں پہ بہت زیادہ سپاہی کھڑے تھے، اور لڑکی نے سپاہیوں کو کہا، مجھے کام کی ضرورت ہے، مجھے کوئی بھی کام پر رکھ لے، میں ہر طرح کا کام کرنے کو تیار ہوں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد ایک باورچی آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کو اس لڑکی پر بہت ترس آیا۔ اس باورچی نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور سارا کام سمجھا لیا۔ اس کو ایک جگہ ایسی دی جہاں پر صرف عورتیں ہی سوتی تھیں، تو اس لڑکی کا نام کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس لڑکی نے وہاں پر کسی سے بات نہیں کی تو وہ عورتوں نے اس کا نام گھسیاری رکھ دیا، کیونکہ اس نے گھاس کا لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر کچھ دن بعد محل میں ہلچل سی مچ گئی۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑی تقریب رکھی جس میں ہر کوئی شرکت کر سکتا ہے، سارے ملازم بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو وہ عورتوں نے گھسیاری سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو اس تقریب میں۔ تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ تو وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو کچھ دیر بعد گھسیاری اٹھی اور اپنی خوبصورت سی پوشاک پہنی اور تقریب میں چلی گئی۔ وہاں اس کو کسی نے بھی نہ پہچانا کہ یہ کون ہے۔ وہاں پر موجود بادشاہ کا بیٹا شہزادہ تھا، اس نے بھی دیکھا کہ یہ لڑکی جو ہے بہت خوبصورت اور حسین ہے، اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بادشاہ کے بیٹے نے ساری تقریب اسی کے ساتھ باتوں میں گزار دی، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ جب تقریب ختم ہونے کو آئی، گھسیاری نے سب کی نظروں سے بچ کر تقریب سے واپس آئی اور اپنا لباس بدلا اور پھر وہی گھسیاری بن گئی۔ کچھ دن بعد بادشاہ کے بیٹے نے دوبارہ
خود جان بوجھ کر تقریب رکھی اور سب کو بلایا پر وہ گھسیاری نہ آئی۔ پھر بادشاہ کے بیٹے نے تقریب رکھی، دوبارہ تیسری تقریب رکھی اور پھر سب کو بلایا تو گھسیاری آئی اور اس کو انگوٹھی دی تحفے میں، اور اس انگوٹھی میں بہت قیمتی ہیرے جوہرات لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے بیٹے نے، شہزادے نے تیسری تقریب کے بعد ایک چوتھی تقریب رکھی اور پھر اس سب کو بلایا پر وہ گھسیاری پھر اس تقریب میں نہ پہنچی۔ تو بادشاہ کے بیٹے کو بہت پریشانی ہوئی کہ وہ کہاں ہے، مجھے تو اس کا پتہ بھی معلوم نہیں، میں اس کو کیسے تلاش کروں گا۔ ایک دن بادشاہ کے بیٹے نے بہت ضد کی کہ میرا دل ساگو دانہ کھانے کو کر رہا ہے، ملازموں سے مجھے ساگو دانہ بنا کر دے۔ اس بات کی محل میں ہلچل مچ گئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو ساگو دانہ کھانا ہے۔ گھسیاری کو پتہ چلا تو اس نے ساگو دانہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور وہ انگوٹھی اس پیالے میں ڈال دی۔ جب شہزادہ میز پر بیٹھا ساگو دانہ کھا رہا تھا تو دیکھا پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازموں کو بلایا اور پوچھا یہ کس نے بنایا؟ تو ملازموں نے بتایا یہ لڑکی گھسیاری ہے جس نے یہ ساگو دانہ بنایا ہے۔ گھسیاری کو بلانا ہوا تو شہزادے نے اس کو پہچانا نہ کہ اس کی حالت ایسی تھی۔ شہزادے نے اس سے پوچھا تو وہ باتیں کرنا شروع کر گئی اور ساگو دانے کے بارے میں اس نے بتایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ شہزادے نے اس کی آواز کو پہچان لیا اور کہا یہ وہی لڑکی ہے جس کو میں تلاش کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کو بہت اصرار کے بعد پوچھا کہ یہ کون لڑکی ہے؟ تو شہزادے نے اور بادشاہ نے اس کا سارا واقعہ سنا تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس گھسیری کی شادی کر دی اور ایک تقریب رکھی شادی کے بعد جس میں ہر طرح کا بادشاہ اور ہر قسم کا سوداگر موجود تھا۔ بہت بڑی تقریب تھی۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو ہر قسم کا کھانا میز پر موجود تھا۔ اس کھانے میں نمک نہیں تھا۔ سوداگر نے بادشاہ سے کہا اس میں نمک نہیں ہے تو بادشاہ نے ہلکا سا مسکرایا اور کہا اس میں نمک ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو سوداگر کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آ گئے اور بادشاہ نے پوچھا جناب آپ کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ تو سوداگر نے کہا میری بیٹی کی یاد آ گئی ہے۔ تو سوداگر کو سارا کچھ یاد آ گیا۔ سوداگر نے بادشاہ کو سارا واقعہ بتایا اور اپنی بیٹی کی حلیے کے بارے میں بھی بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے گھسیری کو بلایا اور سوداگر اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اپنی بیٹی کو گلے لگایا، معافی مانگی تو بادشاہ نے ہر قیمتی بات ہر چیز کے لیے کہا کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ قیمتی نہیں ہوتی، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کے کام آتی ہے اور ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے پلیز لائک شیئر کرنا ہے۔